الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم نے جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 یعنی 97 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، کتاب و سنت کا فہم عطا کرے۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ دین کی سمجھ اگر آ جائے تو انسان کے لیے دنیا کی یہ زندگی بڑے ہی امن و امان، راحت اور سکون اور خوشگوار زندگی گزرتی ہے، کیونکہ انسان غور کرے اور پوری انسانیت آج اس بات پر متفق ہے کہ امن و امان، سکون و راحت اور خوشگوار زندگی اور ماحول حاصل کرنے کے لیے اسلام نے جو تعلیمات اور ہدایات اور جو فارمولے مقرر کر دیے ہیں، آج تک دنیا کے کسی بھی مذہب میں امن و امان، سکون اور اطمینان اور راحت قلب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آج تک کسی مذہب میں اور کسی دین میں ایسے قانون اور ایسی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام زحمت نہیں ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا اسلام کتاب و سنت میں رکھا ہے اور دونوں کو عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ رحمتاً، اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک بڑی رحمت ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفسیر الکتاب وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، اسلام رحمت ہے۔ ایک انسان خوشی کی زندگی اگر گزار سکتا ہے تو اسلام کے ذریعے گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کو رحمت قرار دیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اسلام لے کر کے دنیا میں بھیجا، تو دنیا والوں کو بتا دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو دوستو، اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام ایک خوشگوار زندگی، سکون اور اطمینان کی زندگی میسر کرتا ہے انسان کے لیے۔ بس دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور نمبر دو، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی دونوں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام لوگوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ لوگوں کی نادانی کی بنا پر اسلام ان کے لیے زحمت بنتا ہے، ورنہ اگر اسلامی تعلیمات اور احکام پر عمل کریں اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں، دین سیکھ لیں، تو یہ دین اسلام دین رحمت بن جائے، ہمارے امن و امان، سکون، عزت، عفت، ناموس کی حفاظت کرنے والا دین ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے حضرات کے سامنے رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ائمہ تفسیر نقل کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام، یہ دین رحمت لے کے بھیجا، اور وہ تعلیمات لے کے بھیجی کہ جس سے انسان بڑے سکون اور راحت کی زندگی محسوس کرے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دقت، کسی بھی قسم کا ٹینشن نہیں، تو بہت سارے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت کے کفار اور مشرکین، اسلام کے دشمنوں نے کچھ مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے مسلمانوں سے کہا، دیکھو، اگر تم یہ نیا دین تم نے کیوں اختیار کر، کیا ہے اس دین میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پوری دنیا ایک دین پر ہے اور تم لوگ نئے دین لا کر کے پریشانی مول لے رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم تمام کے تمام لوگ دوبارہ کفر میں آ جاؤ، کافر بن جاؤ، اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ، تاکہ خوب امن و امان اور سکون کی زندگی تمہیں نصیب ہو۔ اس وقت جب کفار اور مشرکین نے غریب مسلمانوں کو یہ دعوت دی، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت سورۃ الانعام کی 2 آیتیں نازل کی۔ ان 2 آیتوں میں سارے مسائل حل کر دیا اور پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ ایک خوشگوار زندگی جس میں انسان کو قلبی سکون ہو، تھوڑا کھائے خوش ہو کر کے کھائے، آرام کی نیند سوئے، غربت میں بھی ہو تو بڑے عیش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کوئی ٹینشن نہیں، نہ خودکشی کرتا ہے، نہ گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے، نہ سوسائڈ کرتا ہے، نہ اپنے آپ کو کوستا ہے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بڑے ہی عزت، سکون، راحت اور اطمینان کی زندگی، خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے ہمارے نبی، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة
واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون۔ اے نبی، آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ ان مشرکوں اور غیر مسلموں سے جا کر کے کہیں جو کہتے ہیں کہ تم نے یہ آفت و مصیبت والا دین کیا اختیار کر لے، کیا تمہیں ملے گا اس دین میں؟ آپ ان سے کہیے اندعو من دوننا اے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اے شرک کرنے والو، مشرکوں، کفر کرنے والوں، اسلام کے دشمنوں، کیا میں تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کو پکاروں، ایسے لوگوں کو کہ جو نہ ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم ان کو مانیں تو ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، اور انکار کر دیں تو کچھ ہم سے لے نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے، ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، تو کیا ہم دوبارہ پھر اپنے باپ دادا کے کفریہ شرکیہ غلط دین پر واپس لوٹ جائیں، جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، رحمت کا، خیر و برکت کا، امن امان، سکون، راحت، خوشگوار زندگی گزارنے والا ایک دین ہمیں عطا کیا ہے۔ اتنے بہترین دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہم پھر دوبارہ تمہاری طرح کافر بن جائیں گے، باپ دادا کی طرح کفر و شرک کے دین کو اپنائیں؟ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا تمہاری مثال، اللہ اکبر، دیکھو کتنی پیاری مثال، یعنی آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک شخص ہے، کیا ہم ان لوگوں کے مانند ہو جائیں جس کو شیطان نے جنگلوں میں بھٹکا دیا ہے، اچک لیا ہے، اور وہ شخص جنگل میں پھر رہا ہے، صحرا میں، کہاں جائے اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ایسا شیطانوں نے ایسے اسے جنگل میں ڈال دیا ہے کہ کسی طرف بھاگتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے کا مل رہا ہے، ہمیشہ اسی جنگل میں بھٹکتا رہے۔ وَلَهُ أَصْحَابٌ، اور وہ شخص جس کو شیطانوں نے جنگل میں بھٹکا دیا ہے، اس کے کچھ ساتھی ہیں، اس کو پکار رہے ہیں إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، میرے بھائی دیکھو ہماری طرف آ جاؤ، تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا، نجات پا جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ لیکن وہ شخص، شیطان اس کو ایسا بھٹکا دیا ہے کہ اپنے ساتھیوں تک پہنچنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ مثال۔ اگلی بات، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارے رب نے تو ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کے کہ اس کے اطاعت و فرما بردار بن جائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَاتَّقُوهُ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہوا، لیکن اس آیت میں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سے آپ حضرات کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، 4 چیزیں، مثال 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ان 4 چیزوں کے پہلے اللہ نے ایک اچھے داعی جو حق کی دعوت دے رہا ہو، حق کی دعوت دے رہا ہو، صراط مستقیم کی ہدایت دعوت دے رہا ہو، اور ایک شیطان کی دعوت، کفر کی دعوت، ضلالت کی دعوت، گمراہی کی دعوت دے رہا ہو۔ یہ دونوں قسم کے داعیوں کی مثال بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی دعوت دینے والے
دو قسم کے ہوتے ہیں اسلام کے نام پر، یا لوگوں کو دعوت دینے والے دو طرح کے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی ہمدردی، اخلاص، نجات کی فکر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائیں، اس راستے کی طرف بلائیں جس راستے پر وہ جنت میں پہنچ جائیں، اللہ ان سے خوش ہو جائے، خالق اور مالک ان سے راضی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں داعی حق، حق کی دعوت دے رہا۔ اور ایک ہے ضلالت و گمراہی کی دعوت دینے والا، جس کو داعی ضلالہ اور گمراہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عالی شان مثال دی۔ مثال وہ ہے کہ ایک شخص اپنے چند مخلص دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ راستہ پکڑ کے جا رہا ہے۔ یہ مثال سمجھیں۔ اور آج اس دنیا میں اگر امن و امان، سکون اور راحت، خوشگوار زندگی اور اطمینان کی زندگی، عیش کی زندگی چاہتے ہیں تو دعوت دینے والوں کو آپ پہچانیں کہ ایک بہترین دین کی طرف جس میں آپ کی دنیا بھی اور آخرت دونوں میں خوشگوار زندگی ملے، ایک داعی وہ ہے، اور دوسرا ضلالت و گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دو قسم کے دعوت دینے والے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا، ایک انسان اپنے چند مخلص دیندار، توحید، اتباع سنت، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے ایک گروہ کے ساتھ ایک شخص جا رہا ہے۔ نیک لوگ ہیں، اچھی دعوت دینے والے لوگ ہیں، مخلص ہیں، آدمی کی ہمدردی چاہتے ہیں۔ ایک شخص ایسے دینداروں میں سے نیک لوگوں میں، نیک داعیوں میں شامل ہے۔ جا رہے تھے کہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بہت بڑا صحرا، بیاباں اور جنگل کا راستہ تھا۔ جنگل میں وہ شخص اپنے نیک دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے شیطانوں نے اسے اچک لیا، جنوں نے، شیطانوں نے اسے اچک لیا اور لے کر کے جنگل میں گھس گئے، اور جنگل میں لے جا کر کے شیطانوں نے اس شخص کو تنہا ایسا چھوڑ دیا ہے خطرناک جگہ پر کہ وہاں سے وہ نکلے کیسے، واپس کیسے اپنے گھر جائے، اپنے اہل و عیال کے پاس کیسے جائے، اس سے راستہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ یہ دیندار اچھے ساتھی جو تھے، دیندار توحید و سنت کی طرف دعوت دینے والے جو تھے، اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدی ائتنا، اس کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ارے بھائی تم کہاں بھٹک رہے ہو جنگل میں، سیدھا راستہ آؤ، ہمارے پاس رکھا ہے، ہمارے پاس آؤ، سیدھا راستہ چلو، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، بیوی بچوں تک پہنچ جاؤ گے، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن وہ ایسے الجھ گیا ہے، ایسے شیطانوں نے اس کو اچک لیا ہے کہ اپنے دوستوں تک پہنچ نہیں پاتا۔ بات سنتا ہے تو سوچتا ہے ہم ان کی مانیں یا ان کی مانیں، ان کی سنیں یا ان کی سنیں، دونوں دین ہی کا نام لیتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اور اگر فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو شیطانوں نے ایسی جگہ اس کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا ہے کہ وہاں سے نکل کر کے سیدھے راستے تک پہنچنا ہی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ ایک مثال ہے داعی حق اور داعی باطل کی۔ انسان حق کی دعوت دینے والوں کا ساتھ اگر چھوڑ دیتا ہے، اہل باطل، اہل بدعات، خرافات، گمراہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کو ایسے الجھا دیا جاتا ہے کہ اب صراط مستقیم تک پلٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے دیا
داعی حق اور داعی باطل اور ضلالہ کا۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں آپ غور کریں، 4 چیزیں اللہ نے ایسی بیان کی ہیں کہ جن کے اپنا لینے کے بعد انسان امن و امان اور سکون اور راحتی کی زندگی گزارتا ہے۔ کبھی اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بھوکا بھی سوتا ہے تو آرام کی نیند سوتا ہے، 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھاتا ہے، لیکن بڑے امن و امان، سکون اور راحت، خوشگوار کی زندگی گزارتا ہے، نہ خودکشی کرتا ہے، نہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ پاگل بنتا ہے، نہ بھٹکتا پھرتا ہے، وہ بہت ہی اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو سمجھو دوستو۔ یہی 4 چیزیں اگر دنیا میں کسی نے اپنا لیا تو اسی کو سکون اور راحت اور خوشگوار زندگی ملے گی۔ وہ 4 چیزیں، نمبر 1 توحید خالص اور اسلام، ایمان اور اسلام، توحید خالص، اسلام پر چلے، ایمان پر قائم رہے اور توحید خالص پر ڈٹا رہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں دوستو۔ توحید خالص، اپنے آپ کو شرک سے بچائے، ہر اعتبار سے دکھ درد خوشی غمی، ہر اعتبار سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ ہے توحید خالص۔ مصیبت آتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ توحید خالص، توکل ہو، تقدیر پر ایمان ہو، اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید ہو، اللہ رب العالمین سے جڑا ہو، یہ ہے توحید خالص۔ توحید خالص پر قائم ہو، اسلام پر عمل کرے اور ایمان پر ڈٹا رہے۔ ایمان یعنی مسلمان ہو، مومن ہو اور اپنے اندر توحید پیدا کرے۔ رب العالمین نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ اصلی ہدایت تو وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اسلام، ایمان، توحید خالص نصیب ہوئی، یہ اصل میں ہدایت ہے۔ اب جس کو ایمان اور اسلام نہ ملے، جو توحید خالص سے محروم ہو جائے، ترک کر دے توحید خالص کو، اب وہ بے قرار بے چین رہے گا۔ اللہ کے نے بیان فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جنگل میں شیطانوں نے کسی آدمی کو اچک کر کے گمراہ کر دیا ہے، ایسے جنگل میں ڈال دیا ہے کہ وہاں پریشان ہے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ جو انسان توحید سے خالی ہوگا، توحید نہیں اپنائے گا، ایمان درست نہیں ہوگا، اصلی مسلمان جب تک نہیں بنے گا، اصلی اسلام نہیں اپنائے گا، وہ ایسے ہی ہر وقت جب تک دنیا میں زندہ رہے گا، ہر وقت وہ پریشانی، بے چینی اور قلق کی زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا الگ ہو چکا ہے، وہ کبھی خوشگوار زندگی دنیا میں نہیں پائے گا، مال پالے گا، دولت پائے گا، سکون پائے نہیں ہوگا، اطمینان بخش آرام کی نیند نہیں آئے گی اس کو۔ یہ پہلی چیز ہے توحید، اسلام اور ایمان۔ نمبر 2 دوستو، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ، جب انسان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، سنن اور نوافل کی پابندی کرے گا، تو یقیناً انسان کو اللہ تعالی ہر اعتبار سے امن و امان، سکون عطا کریں گے۔ اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو دیکھیں گے،
جہاں کوئی پریشانی، تکلیف، کسی بھی قسم کی کا ٹینشن اور بے چینی ہوتی تو قام الی الصلاۃ، فوراً نبی علیہ السلام نماز پڑھنے لگتے۔ مشکل سے مشکل وقت میں نماز پڑھنے لگتے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، قلب کی راحت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ ایک انسان جب 5 مرتبہ اللہ کے لیے وضو کرے گا، 5 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا اور 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، تو ذرا بتائیے اس انسان کو سکون اللہ کیوں نہیں نصیب کرے گا؟ تو دوستو نماز کی پابندی، ارے ہے نا یا بلال، بلال ذرا بڑے دل الجھا ہوا ہے، بڑا بے قرار ہے، بلال ذرا نماز اذان دو، نماز پڑھ لیں تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ اب آدمی نماز نہیں پڑھے گا، سال بھر نماز سے دور رہے گا، فجر میں سوتا رہے گا اور کہے گا رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، بیوی بچوں کے خرچے کا ٹینشن، بچوں کی فیس کا ٹینشن، مکان کے کرائے کا ٹینشن، ہر وقت انسان پریشان رہے گا۔ کیوں؟ وہ نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی عمر میں برکت دے دے۔ انسان برکت والی نماز فجر ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا، دعائیں کرتا، ذکر اذکار کرتا، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ میری امت کے لوگ جو صبح اٹھ جاتے ہیں ان کے مال میں، اولاد میں، زندگی میں برکت عطا کر دے۔ تو دوستو نماز کی پابندی ہو، نماز کے بغیر کبھی انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ نماز آدمی پڑھے، بیوی پڑھے، بچے پڑھیں، نوکر ہے تو وہ بھی پڑھے، سارے لوگ جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان کو امن و امان اور سکون و راحت عطا کرے گا۔ نمبر 3 وَاتَّقُوهُ، تقوی اللہ کا اللہ نے حکم دیا۔ پہلی چیز امن و امان، سکون و راحت، خوشگوار اور مزیدار زندگی گزارنے کے لیے 4 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1 توحید خالص، اسلام پر عمل کرنا اور ایمان پر ڈٹے رہنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، مدد کے مستحق بن جاؤ، نماز پڑھ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، استعانت کر کے، صبر کر کے۔ صبر اور صلاۃ، صبر اور صلاۃ، ان دونوں کے ذریعے آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ نمبر 3 تقوی اللہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، تقوی، تقوی کیا ہے؟ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حرام، منکرات، برائیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، ورنہ اللہ سارا سکون تمہارا چھین لے گا۔ گناہوں کے اور برائیوں کے، نافرمانیوں کے جو نقصانات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے، ان میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کے قلبی سکون کو اور انسان کی خوشحالی کو اللہ تعالیٰ چھین لے۔ دوستو
ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئی۔ نمبر 4، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان رکھنا، مطلب یعنی ہر وقت انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، انسان کو یہ احساس اور ہر وقت فکر ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، ایک محدود ٹائم کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ نے بالکل فکس کر دیا ہے کہ اتنے ہی دن تک دنیا میں تمہیں رہنا ہے۔ وہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو 1 منٹ بھی ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ملک الموت آئیں گے، روح قبض کریں گے، روح لے کر کے چلے جائیں گے، ہمارا جسم پڑا ہوگا، رشتے ناتے، عزیز و اقارب، پاس پڑوس، دوست احباب اکٹھا ہوں گے، اور نہلا دھلا کر کے وہ بھی ہمیں اپنے گھر سے نکال کر کے قبرستان میں قبر کے اندر لٹا دیں گے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، انسان اس چیز کا برابر تصور کرے۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس بات کا ہمیشہ تصور رکھو کہ دنیا چھوڑ کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ اب ذرا سوچو، اللہ اگر ایک مومن یہ دیکھے، مومن یہ سوچ لے، اور ایک حدیث سناتے ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ آخرت کی فکر، یہ 4 چیزیں، یہ 4 فارمولے ہیں، یاد رکھو۔ نمبر 1 توحید خالص، اسلام پر عمل اور ایمان پر مرتے دم تک ڈٹے رہنا۔ نمبر 2 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3 تقوی، برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچنا، حرام کاروبار، حرام لین دین، حرام تجارت، بزنس، حرام کھانا پینا، حرام دیکھنا سننا، ان تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ۔ اور نمبر 4 اللہ اکبر، فکر آخرت ہو۔ یہ سوچ لو کہ ہم کچھ اچھا کریں یا برا، امیر رہیں یا غریب، بھوکے رہیں یا آسودہ، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، ایک دن چھوڑ کر کے قبر میں جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تصور ہو تو ہمیشہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، ہر حال میں خوشی کی زندگی گزارے گا، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں لے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مثال، نبی علیہ السلام، گرمی کا موسم تھا، آپ کپڑا نکال کے گرمی کی وجہ سے کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی، آپ اسی پر لیٹ کر کے آرام کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اور بعض روایتوں میں عمر فاروق، مختلف روایتیں ہیں، احادیث ہیں، آئے نبی علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھ گئے، پیٹھ مبارک آپ کی وجہ سے کھلی تھی۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر چٹائی کی بڑے بڑے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھ کر کے رحم آ گیا، بڑا رحم آیا، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ بڑے بڑے کفار اور مشرکین، یہ اللہ کے نافرمان، بت پرست، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، اتنی دولت دیا کہ وہ سوتے ہیں، موٹے موٹے گدوں پر لیٹتے ہیں۔ آپ سارے نبیوں کے سردار،
اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں، آپ کو قاعدے کا بستر بھی نصیب نہیں آپ کے گھر میں، آپ چٹائی پر لیٹے ہیں، دیکھیں آپ کی پیٹھ مبارک پر کتنے نشانات آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ یہ تو دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا کا عیش و آرام یہ تو صرف اللہ نے کافروں کے لیے رکھا ہے، ہم لوگوں کے لیے تو سب کچھ اس زندگی کے بعد جو جنت آنے والی اس کے لیے بچا کر کے رکھا ہے۔ دوستو، جب انسان کا ایمان بالآخرت ہو تو ہر قدم پر اس کی نگاہ ہر پریشانی میں دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر نگاہ ہوگی۔ پریشانی میں صبر کریں گے تب بھی ثواب، دعائیں کریں گے تب بھی ثواب۔ تو یہ 4 فارمولے، 4 اعمال اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین بیان کیے امن و امان اور سکون اور راحت کی۔ نمبر 1 توحید خالص، نمبر 2 اقامت صلاح، نمبر 3 تقوی اللہ، نمبر 4 ایمان بالآخرت۔ آئیے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، امن و امان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ دوستو، یہی ایمان، یہی اسلام، یہی ہمارا دین جو ہے، جو آپ پسند کیے ہوئے، یہی دین ہی سب سے بڑا ذریعہ سکون اور راحت کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں امن و امان اور اطمینان اور سکون اور راحت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوگا، یہی دین اسلام بنتا ہے۔ دنیا میں تقریباً ہر قوم، مسلمان، یہود و نصارہ، ہندو اور بدھسٹ، یہ ساری دنیا کے لوگ ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور سب ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کرتے ہیں، سبھی مانتے ہیں ان کو۔ آئیے آج ان کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ امن و امان اور سکون دنیا میں کس کو نصیب ہوتا ہے؟ خوشگوار زندگی، خوشگوار زندگی، خوشحالی دنیا میں کس کو نصیب ہوتی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی زبانی، سورۃ الانعام آیت نمبر 80 سے لے کر کے 82 یعنی 82 آیت تک بڑا بہترین بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ باپ بہت بڑا مالدار تھا، آزر، بت کی پوجا، بت کا بنانا، بت کی فیکٹری، کارخانہ سب اس کے پاس تھے۔ اللہ نے اسی کے بیٹے ابراہیم کو رسول و پیغمبر بنایا۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث چھیڑی۔ اب بعض لوگ نقل کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی مورتیوں کے بارے میں کہتے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اللہ کے بندے ان مورتیوں کے پیچھے کیوں، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، میری دعوت قبول کرو، کلمہ پڑھو، امن و امان سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ ان مورتیوں کی پوجا کر کے آج تک تمہیں کیا ملا ہے؟ کون سا سکون تمہارے پاس ہے؟ کہاں تم بیماری سے محفوظ ہو؟ کیا دیا ان مورتیوں نے؟ ان کو چھوڑو، ہماری دعوت قبول کرو، ہماری دعوت قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ۔
قوم نے بہت حجت بازی کی، بڑی حجت بازی کی، اور اپنے بتوں سے بہت ڈرایا۔ ارے نہیں ابراہیم، اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچائیں گے، یہ اور مال دولت چھین لیں گے، بیوی بچوں کو چھین لیں گے، ہمیں بیمار کر دیں گے۔ بہت کچھ باتیں انہوں نے کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اللہ کے بندو اتحاجونی فی اللہ، تم لوگ ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ ہم جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے وہ سچا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اور وہ سب کی نگرانی کرنے والا رب العالمین، دیکھ بھال کھلانے پلانے والا ہے، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنی مشکلات کو دور نہیں کر سکتے، تمہاری پریشانی کیا دور کریں گے؟ تم تو اللہ سے نہیں ڈرتے، مجھے ان سے ڈراتے ہو؟ یاد رکھو یہ تمہارے معبود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہمیں وہی نقصان پہنچے گا جو ہمارا رب چاہے گا۔ بات کرتے کرتے کہا، ذرا سب بتاؤ مشرکو، تم ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہاری سلطنت ہے، تمہارا ملک ہے، تم میں سے ہر ایک تاجر ہے، کاروباری ہے، سب کچھ تمہارا ہے، اور میں اکیلا ایک مسلمان ہوں، میں اکیلا مسلمان ہوں، ہم تمہارے پورے ملک کے باشندے ایک ہو جائیں، ہم نہیں ڈرتے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو ہمارا رب چاہے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان مورتیوں سے ڈرتے ہو۔ اب ذرا بتاؤ، میں اطمینان کی زندگی گزارتا ہوں، ذرا بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، علم رکھتے ہو، جانتے ہو تو بتاؤ، ہم اکیلے مسلمان، ہم بڑے امن و امان، سکون اور راحت کی زندگی، اطمینان کی زندگی، خوشگوار کی زندگی گزار رہے ہیں، تم خوشگوار زندگی گزار رہے ہو، ہر وقت تم کو اپنے معبودوں کا ڈر لگا ہوا ہے، یہ ناراض ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا، یہ غصہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا بگاڑ دیں گے۔ بتاؤ، ہر وقت تم اپنے بتوں سے ڈرتے رہتے ہو، اور میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ذرا بتاؤ، میں مسلمان، تم مشرک، دونوں میں کون زیادہ امن و امان میں ہے؟ کون زیادہ خوشحال ہے؟ کس کی زندگی آرام کی گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر! یہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا امن و امان تو سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے اسلام اور ایمان میں رکھا ہے۔ جو اسلام اور ایمان میں نہیں داخل ہوتا وہ کبھی امن و امان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر آپ لوگ جانتے ہیں یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اس قدر بڑے امن و امان و سکون و راحت کی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، جب پورے قوم اور پورے ملک کے لوگوں نے مل کر کے آگ کو جلا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا، ابراہیم کو اسی آگ میں ڈال کر کے جلا دو تاکہ جل کر کے راکھ ہو جائے، پھر ہمارے وطن، ہمارے ملک سے نبی یا ایک مسلمان جو ہے مسلمان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے سارے لوگوں نے مل کر کے آگ میں ڈال دیا، لیکن ایمان تھا، توحید تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا۔ آگ میں جب ڈالے جا رہے تھے کسی سے یہ نہیں کہا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو، ہم سب کچھ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں آگ میں نہیں ڈالو۔ کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا جاتا ہے فرشتہ آیا، کہا کہ اگر آپ کہیں
تو ہم آپ کی مدد کریں، اور اس آگ کو اٹھا کر کے ان کافروں کے گھروں پر ڈالتے تھے، جل جائیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی پیاری بات کہی ابراہیم خلیل اللہ نے، اما منک فلا، فرشتے ہم تیری مدد نہیں چاہتے، واما من اللہ فنعم، ہاں اگر اللہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ یہ رب کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک مومن جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو آگ میں ڈالا بھی جا رہا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے گا۔ آگ میں ڈال دیا، ڈالے گئے، اللہ رب العالمین آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی برداً وسلاما، اے آگ خبردار ابراہیم کو جلانا نہیں، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ ابراہیم خلیل اللہ بال بال بچ گئے، کیونکہ ایمان تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، اللہ کی ذات پر توکل رکھتے تھے۔ آج آدمی جب ایمان ختم ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ختم ہوا، غیر اللہ پر توکل کیا تو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، ہر وقت بے چینی کے اندر، اور بے چینی میں کوئی چھورا مارتا ہے، کوئی چاقو مارتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی چھلانگ لگاتا ہے، اللہ اکبر، اور اپنی جانیں دے دیتا ہے۔ کوئی اس لیے کہ نوکری چلی گئی، کوئی اس لیے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی اس لیے کہ قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھا ہے، بس مسلمان ہونے کی اور اسلام سیکھنے کی، سچے مومن بننے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں قرض کی وجہ سے، اتنا قرض ہو گیا ہے کہاں سے دیں گے، ادا نہیں کریں گے، قرض دینے والا تنگ کرتا ہے، آدمی خودکشی کر لے رہا ہے۔ اور اسلام میں آئیں ذرا دیکھیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بڑے پریشان آئے، یا رسول اللہ لدمتنی ہمون و دیون، اے اللہ کے رسول بڑا قرضہ ہو گیا ہے، گھر چلانے کے لیے ضرورت کے لیے قرضہ لیتا گیا، اب اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ ادا کرنے کی طاقت نہیں، گھر کے حالات بہت پریشان ہیں، اتنے ہم ٹینشن میں ہیں کہ جہاں رہتے ہیں ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی ہے، ہموم چاروں طرف سے غم نے، ٹینشن نے ہم کو گھیر لیا ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لو گے تو تمہارا قرضہ پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اللہ رسول بتائیں، آپ نے فرمایا جاؤ خوب کثرت سے صبح شام پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جاؤ اس دعا کو پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں واپس گیا، اس دعا کو صبح شام کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ایسی مدد کی کہ سارے قرضے ہمارے ادا ہو گئے۔ یہ ہے خودکشی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ مومن اگر مسلمان ہے سچا تو اس کا توکل، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی دن ہماری مشکلات کو ضرور دور کرے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے قرآن پاک کی آیت سورۃ النحل کی میں نے پڑھی، ہمیشہ یاد رکھو سچے مومن بننے میں، سچے مسلمان بننے ہی میں امن و امان اور سکون اور راحت اور خوشگوار زندگی نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی آدمی ایمان کے بعد، اس صرف کل مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ نہیں، جو بھی ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا، برائیوں سے بچتا ہوگا، نیک اعمال کرتا رہے گا، نیک مسلمان بنے گا، صالح بنے گا، اچھا مومن بن جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت،
ہم اس کو بڑی ہی خوشگوار عیش و آرام کی زندگی عطا کریں گے، دنیا ہی کے اندر بڑی خوشگوار زندگی، بڑی پاکیزہ خوشگوار زندگی گزارے گا وہ۔ اور آخرت میں مرنے کے بعد، آخرت میں قیامت کے دن اصلی اجر و ثواب تو جنت کی شکل میں بعد میں دیں گے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں ہم اسے خوشگوار زندگی نصیب کریں گے۔ یہ ہے میرے بھائیو خوشگوار زندگی، یعنی ایمان اور عمل صالح اسلام کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، سنن ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم وغیرہ کی روایت، فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، طوبیٰ لمن ہدی للاسلام، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اس امتی کو خوش رکھے، خوشگوار زندگی نصیب کرے، دنیا میں بھی خوشحال رکھے، ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر وبا، ہر آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے اس امتی کو جو میرا امتی 3 کام کرتا ہے۔ دوستو، یہ ہے خوشگوار زندگی۔ طوبیٰ، پیارے نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ میرے اس امتی کو خوش رکھنا، خوشگوار زندگی عطا کرنا، امن و امان، سکون اور راحت نصیب کرنا، بڑے اطمینان کی زندگی گزارے، کوئی ٹینشن اس کو نہ ہو۔ کس کو؟ میرے اس امتی کو جو 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، ہدی للاسلام، اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے عبادات کو چھوڑتا نہیں، احکام پر عمل کرتا ہے۔ ضرورت ہے مسلمان بننے کی۔ نمبر 2، وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا، اور اللہ نے اس کو اتنا رزق حلال دیا ہے جو عزت کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ نمبر 3، جو قناعت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جتنا مال، جتنی اولاد، جتنا حسن، جتنا جمال، جتنی جائیداد پراپرٹی حلال طریقے سے دیا، اسی پر وہ قناعت کرتا، اس پر صبر کرتا ہے، خوش رہتا ہے، کبھی حرام طریقے سے مال کمانے کی فکر نہیں کرتا۔ یہ میرے بھائیو امن و امان اور سکون راحت کی زندگی۔ 2 واقعے ہمارے سامنے ہیں بڑے اہم، ایک ہندو کا واقعہ بتاتے ہیں اور ایک مسلمان کا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اسلام میں، اور اسلام میں بھی کون؟ کتاب و سنت، صراط مستقیم، وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لے کر کے بھی کتاب و سنت کی شکل۔ اگر شرک، بدعات، کفر میں، ضلالت، گمراہی میں کلمہ پڑھنے والا گمراہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے، شرک و بدعات کرنے والے کی کوئی ویلیو اسلام میں نہیں۔ یہ بات ہو رہی اچھے مسلمان، اسی لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، جو کتاب و سنت کے مطابق مسلمان عمل کرتا ہے اس کو اللہ بڑی خوشحال زندگی نصیب کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، اللہ اکبر، ایک تو مسلمان عماد الدین، شیخ عماد الدین واسطی رحمت اللہ علیہ، یہ عالم گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ یہ خود اپنا واقعہ کہتے ہیں میں نے پہلے دین سے دوری اختیار کی، منطق اور فلسفہ اور بڑے علم حاصل کیے، لیکن آدھی زندگی میں نے تعلیم میں گزار دی، لیکن سکون نہیں ملا، راحت اور امن و امان، اور کبھی خوشی کی نیند، آرام کی نیند نہیں آئی، ہمیشہ قلق، بے چینی، ٹینشن، الجھن میں رہتا۔ کہتے میں نے وہ علم چھوڑا، پھر متکلمین کے ہاں گیا، ان کے ہاں ایک عرصے تک زندگی گزاری،
ان کے علوم فنون، ان کے گفتار کردار کو سیکھا، ان کے ساتھ رہا، لیکن کہتے ایک طویل زمانے تک ان کے ہاں بھی رہا، لیکن دل کو سکون نہ ملا، ہمیشہ قلق، بے چینی، پریشانی، ٹینشن، الجھن، اتنا علم حاصل کرنے، اتنے کورس کرنے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں، رات کو نیند نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہم نے کیا؟ کہتے ہیں پھر میں نے صوفیوں کا دوسرا راستہ بھی چھوڑا، متکلمین کا، ہم صوفیوں کے ہاں آئے، ان کی درگاہوں پر گئے، ان کے خانقاہوں میں بیٹھے۔ کہتے ہیں ایک بڑا وقت لگایا کہ شاید یہاں ہمیں سکون مل جائے۔ کہتے ہیں ایک عرصہ گزارا، ان کا جوٹھا پیا، ان کے تھوک چاٹے، ان کی خدمتیں کی۔ صوفیوں کے ساتھ ہم نے بڑے وقت گزارے، لیکن کہتے مرد بڑھتا گیا جوں دوا کی، سکون اور اطمینان نہیں۔ ان کو بھی چھوڑا، اوروں کا راستہ اختیار کیا، کہیں سکون نہ ملا۔ جب بالکل یہ کہ ہاں خودکشی کر ڈالیں، جان چلی جائے گی، ایک دن سکون کی نیند نہیں، اور تعلیم اتنی حاصل کی۔ کہتے پھر کسی نے بتایا کہ دمشق کے اندر ایک عالم ہیں جن کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ کوئی نسخہ تمہیں بتائیں، کوئی وظیفہ، کوئی دعا کہ جس کی وجہ سے تمہیں سکون اور راحت ملے۔ کہتے ہیں سفر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس آیا۔ کہتے ان کی مجلس میں جب بیٹھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں کا درس سنا، کتاب اللہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر سنی۔ کہتے ہیں جیسے یہ دین اسلام سیکھنا شروع کیا، اب ہماری الجھنیں، ہمارا ٹینشن، ہماری پریشانی، ہماری بے چینیاں کم ہونے لگیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جتنا زیادہ سنتا گیا، جتنا وقت لگایا، اتنا ہی ایمان و سکون، یہاں تک کہ دنیا کی ساری فکر، ساری الجھن، ساری بے چینی، سارا قلق اور سارا ٹینشن دور ہو گیا۔ پھر میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، استاد ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ ہم نے پورا قصہ اپنا سنایا۔ کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خوب امن و امان اور سکون کی زندگی گزارو اور اللہ تعالی ہمیشہ امن و امان نصیب فرمائے، تو میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ تم نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے حالات کا، آپ کی سیرت اور کردار اور گفتار کا پڑھنا، یہ سب سے بڑے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ یہ تو مسلمان کا وقت ختم ہوا۔ ایک ہندو کا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ہندوستان، ساؤتھ انڈیا، صوبہ کرناٹک میں ایک جگہ سرسی ہے، مشہور صنعتی شہر، کاروباری۔ وہاں ایک ہندو میاں بیوی اپنے ہیں اور ایک ہی بیٹی تھی بس، اور وہ شخص بہت بڑا پی ایچ ڈی کیا ہوا ایگریکلچر کا، اور اس نے کئی کتابیں لکھی، بڑی لائبریری ہے، دنیا کی ساری کتابیں ہیں، اور اتنا وہ ٹاپ کا کہ اس نے کتابیں لکھی اور یونیورسٹیوں میں اس کی کتاب کی تعلیم دی جائے۔ لیکن شادی کے بعد سے بیوی کی اس کی ایک دن نہیں بنی، سارا ٹینشن بیوی کا، آئے دن لڑائی، مار پیٹ، جھگڑے، لڑائی، ٹینشن ہی ٹینشن۔ کہتا ہے کہ کسی نے، یہ مجھ سے واقعہ بتایا خود، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب جرمن کی کسی یونیورسٹی میں پڑھائی گئی، تو اس کتاب کی وجہ سے جرمن کے یونیورسٹیز میں اس کو
مدرس کے طور پر، پروفیسر کے طور پر بلایا گیا، ویزا آیا، لیٹر آ گیا، منظوری مل گئی، ساری چیز تیاری ہو رہی ہے۔ اس اسنا میں وہ سوچا کہ اپنا مکان چھوڑ دیں، کرائے کا مکان ہے، لائبریری کی کتابیں پیک کر کے کسی جگہ رکھ کر کے مکان چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، بعد میں کتاب ہم لے کے جائیں گے جرمن اپنی۔ کتابیں جب پیک کر رہا تھا تو کسی نے کرناٹکا زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا اور اس کو گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ اس نے پڑھا نہیں تھا، لائبریری میں اسے چھوڑ دیا، رکھ دیا تھا۔ آج جب وہ لائبریری منتقل کرنے لگا سالوں کے بعد، تو اس کتابیں پیک کرنے لگا تو وہ قرآن نظر آیا، کہتا ہے میں نے کھولا، دیکھیے کون سی کتاب، سورہ نور کھل گئی۔ سورہ نور جب کھولا تو وہ آیت جس میں میاں بیوی کے سارے جھگڑوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں قرآن پاک کی وہ سورت اور وہ آیت جس میں میاں بیوی کا جھگڑا، کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا تو سیم ہمارا جھگڑا ہے اس کا حل اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ یہ کس کو پتا، یا انسانی کلام تو نہیں، میرے میاں بیوی کا جھگڑا کس کو معلوم؟ کسی انسان کو معلوم نہیں۔ تو یہ کتاب ایسی ذات کی کتاب ہے جو ہمارے جھگڑے کو جانتا تھا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک، قرآن اصلی کتاب ہے۔ ہمارے سارے جھگڑے کا حل، ہمارے گھر کا سکون اس قرآن کے اندر ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب بڑی داستان ہے، بتایا وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، کیا تکلیفیں دی گئی، بہرحال وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ خود ہمارے پروگرام میں مسجد کے اندر وہ آدمی آتا، کنارے بیٹھتا، بڑے غور سے سنتا، لمبی داڑھی، خوبصورت چہرہ۔ تو میں نے اس کو میں نے کہا کہ آپ بھائی کون ہے؟ تو اس نے اپنے پوری داستان بتایا، اور واقعہ بڑا طویل ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گھریلو سکون تک کا علاج اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام والا بنائے، اسلام پر ہم چلنے والے بنیں، تو یقیناً ہمارے تمام مشکلات امن و امان اور سکون اور راحت کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہر قسم کی زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں تسلی دلاتا ہے، ہمیں امن و امان اور سکون کی راہ بتاتا ہے۔ اس لیے اسلام سے زیادہ کوئی امن و امان کی راہ بتانے والا کائنات میں کوئی اور دین نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا مقرر کردہ دین ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بندوں کا سکون کس میں ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ لمبا ہو گیا کیا؟